یہ میں نہیں، میرے پاس انشاءاللہ ٹائم آتا صرف 25 منٹ میں بعد آپ سے امانت ہے انشاءاللہ میں اپنی ثقافت کو پوری علاقے سے ٹائم آخر میں رکھتا ہوں. قربانی کا بھی میرا ٹائم لیٹ ہوتا ہے اور عید کا بھی ٹائم. سال کے بعد عید آتی ہے تو تیزی پڑھ کے جانا کہاں ہے؟ سونا ہی ہے کہ نہیں؟ سکون کے ساتھ اٹھو غسل کرو آرام کے ساتھ نماز کرو کہ نہیں؟ تو ابھی تو لوگ کہتے تھے 8:30 اور سب 8:30. میں نے کہا زندگی کے کتنے 8 چلے گئے، مجھے 35 سالیاں ہوں گے، پتہ نہیں کتنی عیدیں قربانیاں آ گئی چلے گی. میں کہ اچھا کل 8:30 میں نماز بھی کھڑی ہو جائیں گی، شام ہو جائے گی، اگلا دن پھر میں پوچھوں گا نہیں سنا 8:30 بج گئے. بہرحال آپ کو سلام کی آپ بڑے ذوق میں تشریف لائیں گے. بس ایک 2 باتیں ہیں، قیامت کے دن ہوگا یہ اللہ نقشہ کھینچا ہے. میں مکمل تو نہیں بیان کر سکوں گا کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ سورۃ زمر ہے، 30ویں پارے یہ سورۃ زمر شروع ہوتی ہے اور 24ویں میں ختم ہوتی ہے. اس کا آخری رکوع میں نے تلاوت کیا ہے. آج اس کی آیتیں ہیں تو اس میں 2 چیزوں کا نقشہ کھینچ کر اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دیا ہے. وسیقۃ الذین کفروا الی جہنم زمرا. زمر کہتے ہیں گروہ، جس کو گروہ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، رب کی وحدانیت کا وحدت الربوبیت کا انکار کیا، رب کے ایک ہونے کا انکار کیا. اب اگلا جملہ سمجھیں. اب اس میں انکار کرنے والے غیر مسلم بھی ہیں اور اس میں مفسرین گناہگاروں کو بھی شامل کیا. ان کو لیکن کلمہ پڑھنے والا سزا بھگتنا ضرور جنت میں جائے گا. کلمہ پڑھنے والا شرط اس کے لیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. خاتمہ یہ دعا کیا تو یہ بھی آپ کی پیغام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 دعائیں تمہارے اوپر فرض ہے اور کرتے رہا کرو. پہلی دعا کی یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما. یہ آج کے بعد دعا شروع ہو جائے گی. فکر میں تاکہ اگلی زندگی کا آغاز جس سے ہو جائے ایمان سے ہو جائے. اور دوسری دعا یہ کرنی کہ اللہ ایماندار عادل، یہ 2 لفظ حدیث کے، ایماندار اور عادل ہمیں سربراہ عطا فرما. کریں گے دعا کرنی، کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. گلے نہیں پھاڑنے کسی کے لیے. مطلب میں کیا کہنے ہوں کوئی بات سمجھ گئے ہوں گے. گروہ در گروہ جب دوزخ کے دروازے پر آئیں گے نا، حتیٰ جہاں تک کہ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب دوزخ کے دروازوں کے قریب آ جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دوزخ کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ معاف فرمائے دوزخ کے دروازے کھول دیے گئے. اور دیکھیں جب باپ اپنی بیٹی کو کسی بری مجلس سے روکتا ہے کہ یہ جوے خور ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، اس مجلس میں نہیں جانا، ہماری اصلاح کی عزت ہے، وقار ہے، مقام ہے، ہم عزت دار بندے ہیں، بیٹی تیری مہربانی ان سے بچا اپنے آپ کو کہیں تیری چادر داغ نہ لگ جائے. تو جب بیٹا رکھتا نہیں نا تو پھر اس مجلس میں جاتا ہے تو پھر وہاں سے جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہونا ہوتا ہے وہ آپ ہوتا ہی ہے. تو پھر باپ بڑی حیرانی کی اس اور تعجب سے کہتا ہے بیٹے میں نے نہیں کہا تھا، بیٹے میں نے نہیں روکا تھا. اب دیکھ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرانی کے فرمایا وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها. وہ دوزخ کے دروازوں کے دروازے ہوں گے نا جس کو چوکیدار کہتے ہیں، پہریدار. الم یاتکم، الم یاتکم، حیرانگی سے پوچھیں گے. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا 50,000 کا گروہ، 50,000 کا گروہ، پھر 50,000 کا گروہ، اتنے گروہ ہزاروں کی تعداد میں دوزخ میں پھینکے جاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں. یہ قرآن ہے، یہ دغوسنا نہیں ہے، یہ کہاوت کس سے نہیں ہے، یہ پیغام ہے. اے امت مسلمان کیوں مغالطے میں جا رہا ہے؟ کیوں مغالطے میں جا رہا ہے؟ تو مغالطے نہیں ہے. اگر مغالطہ لگا تو قبر صاحب کا کبھی چکر لگایا پر تو جنازوں میں جا کر بھی تو عبرت نہیں مل رہی. تو مغالطہ تو لگ گیا تم. اور رمضان شریف ایسے لگتا تھا بعد جب افطار کا واپسی تیزی کے ساتھ آتے ایسے لگتا کس طرح رمضان آ رہے ہیں.
مسلمان کیا ہو گئے تم؟ پھر ایسے وقت لوگ ہیں کہ رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھنا اور اتنے بے شرم ہو گئے، حیا ہی ختم ہو گیا کہ کھانے پکا پکا کر لوگوں کو کھلاتے رہے ہو، پانی پلاتے رہے ہو اور ساری روزی حرام کی کماتے رہے ہو۔ اور ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو خدا بنانے والا، اگر وہ بازار میں جائے اس کا بیٹا سر ہم کھا رہا ہو، ہمارا سر تھپڑ حیا آتا بیٹے۔ مسلمانوں کا رمضان آیا ہوا، مسلمانوں کا اس کی نظر پر وہ دیکھ رہا تھا، کس نے رمضان کا حیا کیا ہے، غیر مسلم کرے تو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کی حیا نہ کرے، باقی مرضی کے لیے ہمارا کام تو پیغام دینا ہے۔ رمضان گزر گیا ہے، اگلے سال کا پیغام تو دے الم یأتکم، ایران کی سے دروگے پوچھیں گے، رسولوں منکم، تم میں سے رسول نہیں آئے؟ اس سے فقط نبی نہیں، اس سے ہر مبلغ ہے، رسول بھی اس سے ثابت ہے، اور مبلغین جو قیامت تک تبلیغ کرتے ہیں، رسول منکم۔ اور آگے سنو، یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ تلاوت نہیں کرتے تھے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُنْزِرُونَكُمْ، کیا وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ لقاء یومکم ھذا، آج دن جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج کے دن رب سے ملاقات کے لیے کیا تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ اور جانا ہے، ملاقات تو ہونی نہیں سکا، وہ مقولہ بنا ہوا ہے، میں تو کبھی اس کو نہیں پڑھتا لیکن تو اللہ ماں کے پہلے مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ ویسے موسیٰ دوڑا موت سے، موسیٰ دوڑا تو موت آگے ہے۔ دوستوں ان قریب وقت آگے وہ مسجد کی چادر بھی سامنے نظر آ رہی ہے، تختہ بھی نظر آ رہا ہے۔ دوستوں یہ گھر چھوٹ جائے، گھر والے جب مرنے کے بعد نہیں رکھیں گے گھر، کیا ہو گیا اللہ کے بندے کو؟ ہوش کر، خیال کر، اپنے گھروں کے ماحول خوبصورت ماحول بنا، خود نمازی بنا، بیوی بچوں کو نمازی بنا، تلاوت کرنے والے بن جائے، گھر میں سجدہ کرنے والے بن جائے۔ جب یہ گھر کا ماحول خوبصورت ہوگا پھر اتنا نوزلات علیہم السکینہ، پھر گھر میں اللہ کی سکینہ نازل ہوگا، سکینہ نازل ہوگا، تیرے گھر پر فرشتے نشر کریں گے۔ تیاری ہے؟ بڑی آس تک تیاری، نہ بھی کرو پھر ہم کو گھاٹا تو نہیں ہونا۔ کیا تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ لقاء یومکم ھذا، آج کے دن سے، کیا آج کے دن سے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے، وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ڈرانے کے لیے آئے تو تھے، ڈرانے کے لیے، بولیے، ڈرانے کے لیے آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کو کیا کیا؟ ڈلا دیا، پھر ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ ادھر بھی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو جب وہ 50,000 کا گروہ جب دوزخ کی طرف جائے گے نا تو اس وقت ڈرانے سے پوچھا اللہ یأتکم نذیر، ڈرانے والے نہیں کہتے کہ قالوا، ڈرانے والے کہتے فکذبنا، کیا کہیں گے دوستی؟ فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، فکذبنا، اس یعنی مولوی رہتے نے ایویں لگے ہوئے ہیں، رب دی بڑی رحمت ہے، اللہ کے بندے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، پر قرآن حقیقت ہے، مسجد حقیقت ہے، تبلیغ حقیقت ہے، نبی حقیقت ہے، آسمانی کتابیں حقیقت ہے، رب حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، مذاق نہیں، قبر حقیقت ہے، سوالات حقیقت ہے، میدان حقیقت ہے، پرسرات حقیقت ہے، جزا سزا کا فیصلہ حقیقت ہے، مغالطہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہوش کر، مغالطہ نہیں ہے، مغالطہ نہیں ہے۔ بڑا ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں یہ تو اپنی طرح سن لیا نا، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا
پبی سماز متقبلین داخل کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب آ جاؤ دوسرے گروہ کی طرف. رب نے بڑا پیارا ذکر کیا تو میں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. پھر وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے, اللہ تعالیٰ سے کیا بولیے, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا, آخرت کا فکر پیدا ہو گیا. صبح بندہ صبح جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ بھی بار بار نکلا ہوں نا, ویسے میں اپنے کلاس میں ہوتا ہوں تو کبھی کبھار بار نکلا ہوں نا, تو میرا صبح آپ کو مثلا منظر کیا بھی ہوگا, دیکھتے ہوں گے ٹیفن پکڑی ہوتی ہے, موٹر سائیکلوں پہ, سائیکلوں پہ, سارا دن کام کر کے پھر اوور ٹائم لا کے شب کھا پک گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے دن بنایا کام کے لیے, رات بنائی. ان کے ساتھے کو نہیں سکتا جاتا, پر 24 گھنٹے کام کرتے, کارخانے بھی 24 گھنٹے, کاروبار بھی 24 گھنٹے, ورکر بھی 24 گھنٹے, لیکن کچھ سنا ٹائم لا کے بھی پوری نہیں ہو رہی. ماں کیا کھانا وہ 500 کا کھانے مانے کہتے ہیں ہوش نہیں ہوتی, کبھی کیپسول کھانا کبھی ٹیکے لگاؤں ہے, ان میں نہیں ہوتی. محترم جب قرآن و سنت سے دور ہوں گے پھر سکون بھی چلا جاتا ہے, پھر سکون بھی چلا جاتا ہے. سکون تب ملتا ہے جب میری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں, نبی کی ادائیں نظر آئیں. من مرضی میں سکون نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا نہ کماؤ, یہ مسجد کا بل معاف نہیں ہے, یہ گورنمنٹ نے بل معاف کر دیے. اسمبلیوں میں لڑنے والے ہماری خاطر نہیں لڑتے ہیں, وہ آپس میں لڑتے ہیں. ان کو اپنی پڑی ہوتی ہے, وہ آپس میں لڑتے ہیں, آپ نے نہیں لڑتے ہیں. تیرے میرے لیے ہماری جو غریب وہ کیا کرتے اس کو اکھاڑتے ہیں تو دوبارہ غریب بنتی. یہ بنے گی قیامت کے دن کہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا تم نہ کماؤ, کمائیں گے تو پیٹ بھرے گا, کمائیں گے تو دین کا کام چلے گا. مدرسے ہیں, مساجد ہیں, تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں میرا پیغام آپ پہنچا دو اسمبلی میں, چلو وہاں بہت بات نہیں کریں گے. مسجدوں کے بل مکمل معاف نہ کرو لیکن ٹیکس تو معاف کر دو. پھر اللہ کے گھروں کی عبادت کہاں ہے, عبادت کہاں ہے. بل 5000 ہے, ٹیکس 30,000 ہے, پوری پھر بھی نہیں ہونی, پوری پھر بھی نہیں ہونی, پھر بھی منگتے بڑے رہتے. جو منگتا بنتا ہے اس کو اور منگتا کر دیتا ہے. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب بندہ منگتا بنتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے اور منگتا بنتا ہے. تو جو اس میں خودداری ہوتی ہے اس کی رضا کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. تیاریاں ہیں تو پریشان ہو گئی, تیاریاں فل کر لو انشاءاللہ. گھروں کے ماحول خوبصورت بنانی ہے. آج بات خود بھی نمازی بنو, بھی بچوں کو نمازی بناؤ. ٹھیک ہے جی, 18 منٹ ہو گئے. وسیق الذین سنو, اندر والے بار والے سنو اللہ تعالیٰ کیسا فرمایا. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جن کے دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو گیا, رب سے ڈر گئے, قیامت کے دن وہ بھی گروہ کی شکل میں جنت کے دروازوں کی طرف آئیں گے. جب حتی اذا جاؤہا, جب وہ جنت کے قریب آ جائیں گے, فتحت وفتحت ابوابہا, ادھر دوزخ کے لیے دروازے کھلیں گے, ادھر جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. ہم ماشاءاللہ سارے لیلے بیٹھے ہیں, یہ جو قرآن میرا فرمانے کے ساتھ ہے. بے شک نیند نہیں آ رہی, اب تو ساتھ جاگتے رہے اور ہم عبادت کرتے رہے. میں ڈائری ساتھ کیا پھٹ جائے تاکہ نیند پوری کر کے بھی آ سکتے ہیں. ایک گھنٹہ بلا سیر ساؤں میں نا ایک تو بھگوان ختم ہو جائے. سکون نہ نماز پڑھ رہے ہیں, میرے ساتھ 10 رہ گئے, انہیں ساتھ 8 ہو گئے, نماز پڑھنی تو اس کے اپنے گھر میں اپنے گھر تو میرے ساتھ اپنا گھر دیتے ہیں. میں تو بڑے شکر بیان کرتا ہوں. میں تو 35 سال انتقالات باوجود پھر جب مسئلے پہ کھڑا ہونے لگتا ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ یا اللہ تو نے اپنے گھر کے لیے مجھے کیسے پسند کرنا. اور شعبہ حفظ کم از کم 350 بچے حفظ کر کے جا چکے ہیں, پڑھا رہے ہیں بچیاں 150 40 بچہ حفظ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں محلے داروں, باقیوں کو چھوڑ, جو بعد کے لوگ آتے ہیں تعمیر کرتے ہیں. میں کہتا محلے دار تو خوش نصیب ہے کہ تیرے محلے میں اتنا بہترین ادارہ چل رہا ہے اور وہ چپ پڑھ کے جا رہا ہے.
جب تک سانس ہے انشاءاللہ وہ توفیق دیتا ہے کہ پڑھاتے رہیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا بات ہے. دروازے کھل جائیں گے. کون سے؟ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اصل کیا ٹھونا ہے؟ ساڑھے 8 بجے واقعی کر دیں گے انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا. اگر 8:30 کے بعد بھی رہ جائے تو پھر اللہ پھر اصل اللہ لے کریں گے. اور 8:30 کے بعد بھی رہ جائے. رہ ہو سکتا ہے کہ جو عید بھی نہیں پڑھتا اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. عید بھی نصیب نہیں ہوتی. عید بھی جب دروازے جنت کے کھلیں گے نا ادھر کیا تھا اللہ یاتکم رسل منکم اور آگے لفظ ہے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا. ادھر جملے بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ عطا فرمائے. اچھی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو عطا فرمائے. سب کو عطا فرمائے. سنو جب دروازے کھلیں گے نا آئے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم. کیسا مطلب ہوگا؟ سلام علیکم طیبتم سلام علیکم طیبتم. رب نے 2 جملے فرمائے. جب ایسے جنت کے دروازے کھلیں گے نا تو جنتی آئیں گے تو فرشتے کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے اہلا و سہلا مرحبا. اور ہم اپنی بولی میں اس کو کہیں گے خوش آمدید خوش آمدید. خوش آمدید کہتے ہیں نا. بولو صحیح جو غلطی نہ ہو جائے. بولنے میں فتوہ جانے رکھو کسی پڑھے لیکن تھوڑے بہت ہونے کی یہ ترین جو نہیں خوش سلام علیکم. تم آج کامیاب ہو گئے. تم پر سلامتی ہو. تم پر سلامتی ہو. تم پر سلامتی ہو. رب کہتا کروڑ کو سلام. ان کو خوش آمدید کہو. عالم و سعادت مرحبا مرحبا کہو. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا طیبتم. لفظ کیا ہے؟ طیبتم ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو. خوش رہو. کہاں؟ فَضْلُهَا خالدین. داخل ہو جاؤ جنت میں. یہ جنت ہے. تم دنیا میں رب کے لیے کیا ہے. رب نے تمہارا یہ پروٹوکول رکھا. ایک دیہاتی آیا. کون؟ ایک دیہاتی پینڈو بندو ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقی عرض کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ڈیرا چلتا ہے. میرا ڈیرا چلتا ہے. تو میرے پاس لوگ آ رہے ہیں کھا رہے پی رہے مہمان آتے ہیں. تو کیا جنت میں بھی مجھے دل کر بھی میرا ڈیرا چلنا چاہیے جنت میں. تو آقا ایسا تھوڑی دیر کے نا خاموش ہو گئے. پھر مسکرائے. پھر فرمایا والذی نفسی بیادی. مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم تو ڈیرے کی بات کرتا ہے. میرا آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا جنت کی تعریف جنت کا معنی جنت کا مفہوم پتا کیا ہے؟ اللہ کا کیا فرمایا جنتی جو چاہے گا رب دے گا. یہ جنت کی تعریف ہے. تو ڈیرے کی بات کرتا ہے کہ ڈیرا ملے گا نہیں ملے گا. آقا اس بات سے اکثر فرماتے ہیں کیا اکثر فرماتے ہیں کہ جب جنت مانگو 8ویں مانگو. جب جنت مانگو 8ویں مانگو. ایک دن غلام بول اٹھی آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں 8ویں کا ذکر کرتے ہیں. اس میں کیا راز ہے؟ قربان جو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت امت کے ساتھ کتنا پیار ہے. آج ماں بھی کہتی بیٹے جب تم مجھے میرے سامنے نہ آ جائے میں تمہیں دیکھنا لوں. مجھے بولو ماں 4 مہینے رکھی ہے دروازے کے ساتھ. میرا بیٹا آ رہا ہے تو بیٹا ایسا وقت ہے بولو چھوم آؤ. بیوی بچہ کو چلا گیا ہے بات بخش سال تیری بیوی تو پار کے لے آئیے. تیری ماں سے یہ پارا بیوی کے حقوق ہیں ماں کے حقوق نہیں ہے. ماں کی خدمت ادب ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب حقیقی رب ہے. والد مجازی رب ہے. پیچھے سے وہ دیتا ہے اور ظاہری طور
مجازی رب ہے، خامد بیوی کا مجازی رب ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ خامد کو سجدہ کر، جبکہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی جنت مانگو وہ کیا کہ آج ایک ذکر کے ہوتا میرا آقا مسکرائے، اب جملہ سن لیں، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آٹھویں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ آٹھویں جنت میں میں نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، آگے خود ہی سمجھ لو ماشاءاللہ ساری چاہیے نہ بیٹھی ہو کہ آٹھویں میں ایک صحابیت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھو ایک دن جس طرح بیٹھی ہو جس زمین ایسی دوسرے دن پتہ کتنی دور ہوگی جیسا آسمان، تیسری کتنی دور، تو آٹھویں کتنی دور ہوگی؟ تو ایک دن کیا صحابہ کرام نے کہا اگر پہلے جنت میں ہم ہوں تو چوتھی میں یا پانچویں یا چھٹی میں ہمارا کوئی ملنے والا ہو کہ ہمارا فلاں فلاں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو ملاقات کریے، تو کیسے جائیں گے؟ تو میرا آقا نے کبار کر دیا، فرمایا ادھر سوچے گا ادھر جنت میں ہوگا۔ ادھر پہلی جنت میں سوچے گا آٹھویں جنت کریے، ابھی سوچا نہیں آٹھویں جنت میں پھر رہا ہوگا۔ یار وہ جنت ہے دوستوں، وہ جنت ہے، شرط یہ ہے کہ ادھر رب کی رضا ادھر بندے کی رضا، یہ جملہ یاد کر لو، ادھر رب کی رضا ادھر انہیں جلدی آئے وہ تو جو سکھ کے پہلے کوئی سچا پاسا تو کھپا پاسا کے نہیں تھاکے ہو نا مسیحیں تھاک گئے ہو تو پھر بچو گے نہیں، اگر مسیحیں تھک گئے ہو تو تھکاوٹ ختم کہاں ہونی ہے؟ اس میں آقا نے فرمایا کہ منافق داخل ہو تو پرندہ پنجرے میں اور محمد داخل ہو تو مچھلی پانی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی جب وہاں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے فرشتے؟ بولو سارے اندر بار بار سارے بولو، فرشتے کیا کہیں گے؟ چلو باقی چھوڑو، سلام علیکم، یاد کر لو سارے، سلام علیکم۔ جملہ کیسا کیا ہے؟ اللہ سب کو عطا فرمائے، سلام علیکم، سلام تم پر سلامتی، تم پر سلامتی، خوش آمدید، مبارک مبارک مبارک۔ اور آخری جملہ کیا ہوگا یہ؟ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے جب جنت آتے ہیں؟ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنہ حیث نشاء حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ وہ کہیں گے اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا آج کر دیا ہے، کیسا؟ وورثنا الارض، ہمیں جنت کے زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ نتبوأ من الجنہ حیث نشاء، اے جملہ سننے والا ہے، حیث نشاء، رب نے اختیار دے دیا ہے ہم کدھر جائیں کدھر آئیں۔ پھر بات قبضہ کرو، بولو پوری قسمائی بولو، بات قبضہ کرو، نہیں ہوگا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، وہاں چاہیے فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جس کو کتنا حصہ مل گیا ہے اسی کا ہی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک بلش سنو یہ پیغام ہے، ایک گٹ نجائز زمین کا قبضہ کرنے والے نبی کی حدیث سن، ایک بلش ایک گٹ نجائز قبضہ کرنے والے پر ایک گٹ بھی سنائی نہیں ہے، ساری آسمان ساری زمینہ جو کچھ دنیا میں سارا کچھ اس کی ساتھ پر لو دوستوں 30 منٹ ہو گئے، بس میں اتفاق کرنے لگا ہوں، ٹائم میں نے ختم کر دیا، بس ایک میری بات سن لیں، تیاری ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، اگر پریشان ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا، بس خوش ہونا، تیاری ہوگی؟ ٹھیک ہے، تیاری فل کر دو، انشاءاللہ میں بھی شامل ہوں، 30 سال کے بعد آنے ہوں، ٹھیک ہے، یہ مرکز بھی چل رہا ہے، وہ وہاں بچی حفظ جاری کرتا ہے۔